آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی گہری اور خوبصورت سورت الملک پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ سورت ہمیں کائنات، زندگی اور ہمارے وجود کے مقصد پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ تو آئیے اس کے بنیادی پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ کی حاکمیت اور اس کی تخلیق کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ سورت کی شروعات ہی ایک ایسی آیت سے ہوتی ہے جو اس کے مرکزی خیال کی بنیاد رکھ دیتی ہے کہ تمام کائنات کی بادشاہی اور اختیار صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر، ہر ایک شے پر محیط ہے۔ تو اس تجزیے میں ہمارا سفر کچھ یوں ہوگا۔ سب سے پہلے ہم اللہ کی بادشاہی کے تصور کو سمجھیں گے، پھر کائنات میں اس کی نشانیوں پر غور کریں گے، اس کے بعد زندگی کے امتحان، اس کے مختلف نتائج اور آخر میں حتمی جواب دہی کے تصور پر بات کریں گے۔ چلیں تو سب سے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس سورت کا جو نام ہے الملک، اس کا اصل مطلب کیا ہے اور اس میں کیا گہرائی ہے۔ دیکھیں، الملک کا مطلب صرف بادشاہی یا کنگڈم نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے مکمل اور مطلق حاکمیت، یعنی ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا حاکم صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس پر سورت کی باقی تمام باتیں ٹکی ہوئی ہیں۔ اچھا، تو اللہ کی اس لامحدود بادشاہی کے ثبوت کیا ہیں؟ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سورت کائنات کی کن نشانیوں کی طرف ہماری توجہ دلاتی ہے۔ قرآن 7 آسمانوں کا ذکر کرتا ہے۔ ذرا سوچیں، 7 آسمان جنہیں ایک دوسرے کے اوپر بالکل ہم آہنگی کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ یہ اللہ کی تخلیق میں موجود توازن اور کمال کی ایک کتنی واضح مثال ہے۔ اور پھر قرآن ایک کھلا چیلنج دیتا ہے کہ اس وسیع و عریض کائنات کو دیکھو، بار بار دیکھو اور اس میں کوئی ایک بھی خامی یا نقص تلاش کر کے دکھاؤ۔ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو آخرکار انسان کو اپنی محدودیت کا احساس دلا دیتا ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ستاروں سے سجا ہوا آسمان، فضا میں اڑتے ہوئے پرندے جنہیں صرف اللہ کی قدرت نے تھام رکھا ہے، اور یہ زمین جس پر ہم اتنی آسانی سے چلتے پھرتے ہیں، یہ سب اسی کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو ہر طرف بکھری پڑی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ سب کچھ بہت عظیم ہے، بہت کامل ہے، لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب کچھ کیوں بنایا گیا؟ اس عظیم و شان کائنات اور اس میں ہماری زندگی کا مقصد آخر ہے کیا؟ سورت اس کا جواب بالکل صاف صاف دیتی ہے کہ زندگی اور موت کا یہ جو سلسلہ ہے، یہ اس لیے قائم کیا گیا تاکہ یہ پرکھا جا سکے کہ ہم میں سے کون اپنے عمل میں بہترین ہے۔ گویا یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور ہمارے اعمال اس کا پرچہ۔ اور ظاہر ہے جب امتحان ہوتا ہے تو اس کے نتائج بھی نکلتے ہیں۔ تو یہ سورت 2 بالکل مختلف راستوں اور ان کے بالکل الگ انجام کی تصویر کشی کرتی ہے۔ یہاں 2 گروہوں کا موازنہ کیا گیا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور غیب میں بھی اس سے ڈرتے ہیں، جن کے لیے بخشش اور ایک عظیم اجر کا وعدہ ہے، اور دوسری طرف وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں، جن کا انجام پچھتاوا اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اور اس آیت میں انکار کرنے والوں کا اعتراف دکھایا گیا ہے، جو قیامت کے دن شدید افسوس کریں گے کہ کاش انہوں نے اپنی عقل اور سمجھ سے کام لیا ہوتا۔ یہ آیت ذاتی ذمہ داری کے احساس کو بہت شدت سے اجاگر کرتی ہے۔ اور آخر میں سورت کچھ ایسے چھپتے ہوئے سوالات اٹھاتی ہے جو ہمیں ہماری حقیقت اور اللہ پر ہمارے انحصار کے بارے میں گہرائی سے سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ پہلا سوال، اللہ کے مقابلے میں کون سی طاقت ہے جو مدد کر سکتی ہے؟ یہ دنیاوی طاقت اور اسباب کی فریب کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ پھر رزق کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ اگر اللہ اپنی نعمتیں روک لے تو اور کون ہے جو انہیں فراہم کر سکتا ہے؟ یہ ہمیں ہمارے رزق کے حقیقی منبع کی یاد دلاتا ہے۔ اور یہ آخری سوال پانی کی ایک ٹھوس مثال دے کر ہماری بے بسی کو ظاہر کرتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر پینے کا پانی بھی زمین میں جذب ہو جائے تو اللہ کے سوا اسے کون واپس لا سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ تو سورت الملک ہمیں اسی بنیادی حقیقت کی طرف واپس لاتی ہے کہ یہ زندگی اعمال کی ایک آزمائش ہے۔ اب یہ ہم سب پر منحصر ہے کہ ہم اس امتحان کے لیے کیا تیاری کرتے ہیں اور ہمارا جواب کیا ہوگا۔